تو یہ مفتی طارق مسعود صاحب جو یہ وجہ بتا رہے ہیں نا کہ بہت جو خوبی بتا رہے ہیں کہ بہت اچھی فقہ تھی یا بہت دلائل بڑے مضبوط تھے، یہ بیکار کی بات ہے. اہل علم نے جو وضاحتیں کی ہیں اس کے بالکل برخلاف ہے. میں ایک چیز اضافہ کرنا چاہوں گا، علامہ معلمی رحم اللہ جن کی کتاب ہے التنکیل، ایک صاحب تھے زاہد الکوثری، جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دفاع میں بہت سارے اہل علم پر طعن و تشنیع کیا. تو اس کے جواب میں علامہ معلمی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے التنکیل. تو اس میں ایک جگہ علامہ معلمی رحمہ اللہ نے یہ وضاحت کی ہے کہ حنفی مذہب اتنا زیادہ کیوں پھیلا. تو اس میں سے ایک دو چیز میں یہاں پہ ذکر کر دوں. جیسے ایک تو وہی ایک انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے یہ ذکر کیا، دیکھیے علامہ معلمی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ وقد علمنا کیف انتشر مذہبکم، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا مذہب کیسے پھیلا. تو کہتے ہیں اولا پہلی وجہ کیا ہے کہ اولی الناس به لما فيه من تقریب الحصول على الریاسہ بدون تعب في طلب الاحادیث وسماعها وحفظها والبحث عن رواتها وعللها وغیر ذلك. کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس فقہ حنفی کو بڑا ہی آسان پایا، کیونکہ حنفی فقہا جو حنفی علماء ان کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو حدیث کے طلب حدیث میں سفر کرنا، حدیث کو سننا، حدیث کو یاد کرنا، اس کے روات کی معلومات، اس کی علتوں کی جانکاری، یہ اتنا بڑا جو ٹینشن ہے یہ سب ان کے ہاں تھا ہی نہیں. آپ دیکھیں گے شوافی علم حدیث میں بہت آگے ہیں، حدیث کی بڑی بڑی کتابیں اور حدیث کے بارے میں جو خدمات شوافی کی ہیں وہ احناف کی نہیں ہیں. تو حنفی اس معاملے میں بالکل علم حدیث کے معاملے میں بالکل دور تھے. تو یہ بڑا آسان پیکج تھا، یعنی یہ فقہ حنفی بہت ہی آسان پیکج تھا لوگوں کے لیے. اس میں وہ ٹینشن نہیں، وہ مگدماری نہیں اور وہ قربانی نہیں. یہ ایک وجہ ہے اس کے زیادہ پھیلنے کی. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور وجہ بتائی کہ ولی اصحابکم قضاء القضاة فکانوا یحرصون علی اللہ یولوا قاضیا فی بلد من بلدان الاسلام الا علی رائن. کہ یہ جو چیف جسٹس ان کے تھے، بڑے بڑے قاضی ان کے تھے نا، تو ان کو جو پوسٹ ملی تو ان لوگوں نے جب اپوائنٹ کرنا شروع کیا قاضی کو، تو اس کی رعایت کرتے تھے کہ وہ فقہ حنفی والا ہو. تو بڑی بڑی پوسٹ جج وغیرہ جو متعین ہوتے تھے وہ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ حنفی ہوں. تو اس پوسٹ کے لیے بھی، اس عہدے کے لیے بھی لوگوں نے یہ سب سیکھنا شروع کیا. یہ بھی ایک وجہ ہے. اور اسی طرح سے جو شیخ سرفان نے ذکر کیا کہ حکومت ان کے ہاتھ میں تھی اور اس کا بھی اچھا خاصا انہوں نے استعمال کیا، بلکہ بہت سارے محدثین کو تنگ بھی کیا، ستایا بھی. علامہ معلمی رحمہ اللہ نے اس کو بھی لکھا. اچھا میں حوالہ بھی دوں، یہ صفحہ نمبر 473 یہ تنکیل کا ہے، جس میں یہ باتیں انہوں نے تفصیل سے لکھی ہے. ایک اور بات لکھی ہے کہ چوتھے نمبر پہ کہ غلبت العاجم علی الدولہ فتعصبوا لمذہبکم، کہ جو عجمی لوگ تھے وہ جب حکومت میں آئے عجمی لوگ، تو عجمی لوگوں کو آسان چیز فقہ حنفی لگی. اس میں کیا ہے، کیوں کہ وما فیہ من التوسع فی الرخص والحیل، کہ فقہ حنفی میں جو رخصت اور ہیلے ہیں نا وہ کہیں اور نہیں ہے. یعنی ہر مسئلے میں بچنے کے لیے ہیلا، چوری کر لیا، زنا کر لیا، زکوٰۃ نہیں دینا ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، بہت سارے مسائل میں ایسے ایسے ہیلے بنا رکھے. بلکہ امام بخاری رحم اللہ نے انہی جو خطرناک ہیلے، بہت ہی بدترین شرمناک ہیلے، اس کے رد میں امام بخاری رحم اللہ نے صحیح بخاری میں پورا چیپٹر رکھا ہے، کتاب الحیل. کتاب الحیل صحیح بخاری میں پورا چیپٹر ہے، آپ پڑھیں. امام بخاری رحم اللہ نے کسی کا نام تو نہیں لیا ہے، لیکن امام بخاری رحم اللہ نے ایک جگہ تو بڑے جذبات میں انہوں نے کہا کہ ہکذا اجاز الخداع بین المسلمین، کہ اس طرح سے انہوں نے دھوکے بازی کو مسلمانوں کے بیچ میں جائز قرار دیا. جہاں امام بخاری رحم اللہ رد کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کو کوئی عورت پسند آ جائے تو پسند آ جائے، اس کو بیوی بنانا چاہتا ہے، وہ عورت انکار کرتی ہے تو کیا کرے، 2 جھوٹے گواہ ہائر کرے، 2 جھوٹے گواہ ان کو پیسہ دے کے، رشوت دے کے، اور کہہ دے کہ چل کے کورٹ میں گواہی دے دو. تو کورٹ میں جا کے دونوں نے گواہی دے دیا. تو گواہی دینے کے بعد اور قاضی نے فیصلہ کر دیا تو وہ بیوی اس کی ہو جائے گی، اس کے ساتھ جمع کرنا سب کچھ اس کے لیے جائز ہوگا. تو امام بخاری یہ لکھ کر بہت سختی سے اس کا رد کرتے ہیں. تو ایسے بہت سارے جو ہیلے کی باتیں تھی نا، اس کی وجہ سے بھی لوگ بہت جو ہے اس مذہب میں آئے. کیا بڑا آسان پیکج ہے، اس میں سزاؤں سے بچنے کے لیے اور شادی کے مسئلے میں، طلاق کے مسئلے میں بہت سارے ہیلے بہانے ہیں. اسی طرح سے تتابع دول من العاجم كانوا لها هذه الوتيرة، اور اسی طرح سے بہت ساری حکومتیں اور بہت ساری ممالک جو اس مسلمان ہوئے تو ان کی بھی یہی عادت تھی، اس میں بھی جو اجمی لوگ تھے اسی کو یہی ان کو اچھا لگتا تھا. اس لیے اس طرح سے 6 نمبر پر انہوں نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے اتنا بڑا نہیں پروپیگنڈا بھی بہت کیا حنفی مذہب کے فضیلت میں.
اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے بہت بدترین قسم کے پروپیگنڈے کیے. کہتے ہیں کہ واستحلوا فی سبیلھا الکذب حتی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما نراہ فی کتب المناقب. علامہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے حنفی مذہب کو اوپر کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کو بھی سہارا لیا, یعنی جھوٹی حدیثیں بھی گڑی. جیسے وہ حدیث ہے نا کہ یکون فی امتی رجل یقال لہ محمد بن ادریس وهو ازر علی امتی من ابلیس, یہ حدیث ان لوگوں نے گڑی ہے. یہ تاریخ بغداد وغیرہ میں کچھ بعض کتابوں میں کہ میرے امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا, وہ ابلیس سے بھی جو ہے بدتر ہوگا معاذ اللہ. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں, اور اس کو اللہ کے نبی کے حوالے سے نکل کیا. اور آگے کہا کہ وہ یکون فی امتی, میری امت میں ایک شخص ہوگا یقال له ابو حنیفہ, اس کا نام ابو حنیفہ ہوگا, فهو سراج امتی, سراج امتی میری امت کا چراغ ہے, میری امت کا چراغ ہے. اسی من گھڑت اور فیبریکیٹڈ حدیث کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا ایک لقب یہ لوگ استعمال کرتے کتابوں میں, سراج امت. سراج امت حنفی کتابوں میں آپ کو ملے گا سراج امت. ابو حنیفہ رحم اللہ کیا, سراج امت. یہ جو ٹائٹل اور یہ جو لقب امام حنیفہ رحم اللہ کو دیا گیا اسی جھوٹی حدیث کی بنیاد پہ دیا گیا. تو علامہ مولوی رحم اللہ نے لکھا کہ یہ جھوٹی حدیثوں کا سہارا لیا ان لوگوں نے, اس کو آگے جو ہے بڑھانے کا پروپیگنڈا کیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں فقہ حنفی کو پھیلنے میں اس سے مدد ملی. تو اس لیے یہ جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ دلائل بڑے مضبوط تھے, یہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. دلائل بلکہ الٹا معاملہ ہے, دلائل بڑے کمزور تھے اس لیے اس کو پھیلنا نصیب ہوا. دلائل بڑے کمزور تھے اس لیے وہ پھیلے. اس میں ہیلے بہانے, کسی بھی پرابلم میں آپ ہیں اس سے نکلنے کے, زنا چوری زکات سے بچنا, ہر طرح کا ہر پیکج ان کے یہاں اویلیبل ہے. یعنی آپ کو کسی بھی چیز سے بچاؤ کیا راستہ ڈھونڈنا ہے, ان کے یہاں مفتی اویلیبل ہے جو آپ کو ہر پرابلم سے بچائے گا. فتویٰ فقہ حنفی میں بعض فتوے بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن اس فتوے پہ یہ مٹی پلید کرتے ہیں فتوے کی, ہیلا بہانا لا کے. بہت اچھا فتویٰ رہے گا. جیسے زکات کے مسئلے میں دیکھیں ان کا فتویٰ بڑا ہی اچھا ہے کہ بغیر تملیغ کے آپ غریب مسکین کو زکات نہیں دے سکتے ہیں. یعنی تملیغ بہت ضروری ہے. تو بہرحال چاروں فقہ اس پر اجماع اتفاق ہے, لیکن فقہ حنفی نے اس میں بہت زیادہ سختی ہے. بلکہ وہ چار نہیں بلکہ آگے تک انہوں نے کئی جگہوں پر انہوں نے تملیغ کی بات کی ہے. لیکن پھر ہیلا لے آتے ہیں, ہیلا لے آتے ہیں کہ نہیں کسی کو دے دو اور پھر وہ آپ کو اس کو دے دو, پھر وہ آپ اس کو مالک بنا دو, مالک بنانے کے بعد وہ آپ کو ہدیہ کر دے گا تو ہو جائے گا. اس طرح سے سود کو بھی انہوں نے حلال کر رکھا ہے کہ ایک آدمی کے پاس 2 کروڑ سود ہے, مدرسے میں لینا, تو کیا کریں, ایک آدمی کو پکڑتے, ایک بچے کو پکڑتے, کسی کو پکڑتے, اس کو کہتے ہیں یہ 2 کروڑ سود کا پیسہ تم لے لو, تم غریب ہو, اور تم جب لے لینا تم اس کے مالک بن جاؤ گے تو کیا کرنا, واپس سے مدرسے کو ہدیہ کر دو. تو اس طرح سے ہدیہ کا سہارا لے کے, ہیلے کا سہارا لے کے وہ اپنے مدرسوں میں اور اپنے جامعات میں سودی رقم پہنچاتے ہیں. تو یہ جو ہیلے ہیں نا ان کے یہاں, سستے ہیلے, اس کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ اس مذہب میں انٹر ہوئے. تو یہ حکومت کا مسئلہ, عہدوں کا مسئلہ, ہیلوں کا مسئلہ, یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ فقہ حنفی کو بہت زیادہ جو ہے بہت زیادہ اس کو پھیلاوا ملا. اور یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ علامہ مولوی رحمہ اللہ جو بہت بڑے عالم ہیں, اور ایسا نہیں کہ وہ عرب میں تھے, اسی ہندوستان میں 30 سال حیدرآباد میں رہ چکے ہیں. حیدرآباد 30 سال رہ چکے ہیں. ہندوستان کی جو بہت بڑی پرانی کتابیں ہیں نا, التاریخ الکبیر, سنن الکبریٰ البیہقی, اور اسی طرح سے جو ہے جو ابن ابی حاتم کی کتاب الجرح والتعدیل, مطلب حدیث کی بہت بڑی بڑی جو ہے امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتابیں جو ہے تذکرۃ الحفاظ, یعنی بہت بڑی بڑی کتابوں کی حیدرآباد میں بیٹھ کے انہوں نے تحقیق کیا. 30 سال یہاں کی یعنی اس بر صغیر کے حنفیوں سے بھی وہ اچھی طرح سے واقف تھے. تو ان کا یہ بیان ہے ان کی کتاب التنکیل میں کہ کیوں حنفی مذہب پھیلا. تو یہ بھی چند باتیں تھیں, میں نے ایڈ کر دیا کہ مفتی صاحب نے جو یہ دعویٰ کیا ہے اس کے جواب میں جو علماء نے جو باتیں لکھی وہ میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا. جی ایک بات یہ بھی ہے, چھوٹی سی بات جو ہے, جزاک اللہ خیرن, آئی پلس پوری ٹیم کو جزاک اللہ خیرن.